بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، میں آپ کو بتاتا چلوں ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس صرف ریگولر اسٹوڈنٹس اس نوٹیفیکیشن کے مطابق اپنا ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں پارٹ 1 اور 2 کا۔ اس کے علاوہ ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس اینڈ ایسوسیٹ ڈگری ان سائنس، اس کے دونوں کینڈیڈیٹس چاہے وہ ریگولر ہیں وہ پرائیویٹ ہیں، وہ اپنا پارٹ 1 اور 2 دونوں کا کمبائن بھیجنا چاہیں تب بھی بھیج سکتے ہیں، اور اگر علیحدہ علیحدہ پارٹ کا انہوں نے ایڈمیشن بھیجنا ہے تو وہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی میں آپ کو ڈیٹس بتاتا چلوں تو لاسٹ ڈیٹ جو ہے ایڈمیشن فارم سبمٹ کرنے کی سنگل فیس کے ساتھ وہ ہے 9/4/2021 بروز جمعہ۔ اس کے علاوہ پیارے اسٹوڈنٹس، جو لاسٹ ڈیٹ ہے ایڈمیشن فارم سبمٹ کروانے کی ڈبل فیس کے ساتھ وہ ہے 16/4/2021 بروز جمعہ۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی پارٹ یا کیٹیگری ایگزام فی ریٹس کیا ہیں۔ تو ADA یعنی کہ ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس پارٹ 1 اور پارٹ 2، اس کی سنگل فیس ہے 4,000 روپے، ڈبل فیس ہے 8,000۔ اسی طرح پارٹ 1 پلس پارٹ 2 یعنی دونوں کا اکٹھا آپ ایڈمیشن بھیج رہے ہیں تو پھر اس کی جو ایڈمیشن فیس ہے سنگل فی ہے وہ ہے 8,000، اور جو ڈبل فیس ہے وہ ہے 16,000۔ اور اس کے علاوہ جو ADS ایسوسیٹ ڈگری ان سائنس، اس کی پارٹ 1 یا پارٹ 2 یا BDS یا MBBS یا فارم D کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپنا ایڈمیشن بھیج رہے ہیں تو ان کی سنگل فیس ہے 4500 اور ڈبل فیس ہے 9,000۔ اسی طرح اگر وہ ADS کے اسٹوڈنٹس پارٹ 1 اور 2 دونوں کا اکٹھا ایڈمیشن بھیج رہے ہیں یا نرسنگ کینڈیڈیٹس ہیں تو ان کی جو ایڈمیشن کی سنگل فیس ہے وہ ہے 9,000، جبکہ ڈبل فیس ہے 18,000۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن پارٹ 1 کی ایڈمیشن فیس ہے 3550 روپے سنگل فیس، جبکہ ڈبل فیس 7100۔ اسی طرح پارٹ 2 کی جو ADC کی سنگل فیس ہے وہ ہے 3750 روپے، جبکہ ڈبل فیس ہے 7500۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس جو نئے پرائیویٹ فریش کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے ابھی تک کسی یونیورسٹی کالج میں پہلے ایڈمیشن یعنی کہ پہلے اپنا ADC یا ADS یا ADA کا ایڈمیشن نہیں بھیجا، فرسٹ ٹائم بھیج رہے ہیں، تو میں ان کو بتاتا چلوں انہوں نے اپنی رجسٹریشن فی بھی پے کرنی ہوگی۔ تو رجسٹریشن فی ان کی گیون ہے نیچے 3500 روپے، آگے لکھا ہوا بھی ہے بریکٹ میں فار ان رجسٹرڈ فریش پرائیویٹ کینڈیڈیٹس اونلی۔ ریگولر اسٹوڈنٹس کے لیے یہ نہیں ہے، ان کی پہلے سے ہو چکی ہوتی ہے، جبکہ جو نئے پرائیویٹ کینڈیڈیٹس ہیں فریش کینڈیڈیٹ پرائیویٹ کینڈیڈیٹس ان کے لیے یہ رجسٹریشن فی انہوں نے پے کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ پیارے اسٹوڈنٹس، میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ پرائیویٹ یا ہوں ریگولر اسٹوڈنٹس انہوں نے اپنا ایڈمیشن کس طرح بھیجنا ہے، یہ نوٹس لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا نوٹس ہے اس میں کہ ریگولر فریش اسٹوڈنٹس آف پارٹ 1 ول سبمٹ آن لائن ایڈمیشن فارم تھرو آن لائن کالج ایڈمیشن پورٹل آلریڈی اسائنڈ ٹو دی پرنسپل آف کنسرنڈ افیلیٹ کالج۔ اس کا مطلب ہے کہ ریگولر اسٹوڈنٹس کا جس کالج میں یا کالج یا یونیورسٹی میں وہ پڑھتے ہیں اس کالج یونیورسٹی کا جو پرنسپل ہے وہ ان ریگولر اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن بھیجے گا اور آن لائن بھیجے گا، اور وہ آن لائن ایڈمیشن بھیجنے کا لنک انہوں نے examination.su.edu.pk یہ دیے ہوئے ہے۔ یہ پرنسپل کو اسائن ہوتا ہے کالج یونیورسٹی کے، وہ ایڈمیشن بھیج دیں اپنے ریگولر اسٹوڈنٹس کے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں جو فریش پرائیویٹ کینڈیڈیٹس ہیں پارٹ 1 یا پارٹ 2 دونوں کے علیحدہ علیحدہ کے ہیں یا دونوں پارٹس کے کمبائن بھیج رہے ہیں، تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو آن لائن جو ہے وہ رجسٹرڈ کروانا ہوگا، اور انہوں نے کس لنک کو وزٹ کرنا ہے examination.su.edu.pk پر اس کو وزٹ کریں گے۔ تو اس کے علاوہ کیا کریں گے، وہ سبمٹ آن لائن ایڈمیشن فارم اینڈ ہارڈ کاپی لانگ ود ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ٹو دی یونیورسٹی، یعنی جو فریش پرائیویٹ کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے یہ جو لنک ہے اس کو وزٹ کر کے سب سے پہلے اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہوگا، اس کے بعد اپنا آن لائن ایڈمیشن فارم فل کرنا ہوگا۔ جیسے ہی آن لائن ایڈمیشن فارم فل ہو جائے تو اس کے بعد اس کا پرنٹ لینا ہوگا، اور جو ہارڈ کاپی ہوگی وہ اور ساتھ میں جو ڈاکومنٹس ایڈمیشن فارم کے اوپر لکھے ہوتے ہیں وہ ساتھ کچھ لگا کے اپنا ایڈمیشن ہارڈ کاپی میں بھی بھیجنا ہوگا، اور وہاں سے پہلے آن لائن بھی سبمٹ کروانا ہوگا اپنی رجسٹریشن بھی اور اس کے علاوہ اپنا ایڈمیشن فارم بھی۔
اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ جو دیا ہوا ہے کہ ریگولر اینڈ پرائیویٹ کینڈیڈیٹس ہو اپیئرڈ ان پارٹ 1 فرسٹ اینول ایگزام 2020 اینڈ آر گوئنگ ٹو اپیئر ان پارٹ 1 ایز کمپارٹمنٹ کینڈیڈیٹ ایز آر پارٹ 2 ایز فریش پرائیویٹ کینڈیڈیٹس ول اپلائی آن لائن یوزنگ دی لنک۔ تو جنہوں نے پہلے اپنا پیپرز دیے تھے اور ان کی کمپارٹ آئی ہے اور وہ دوبارہ اب اپنا اے ڈی پی یا اے ڈی اے یا اے ڈی ایس یا اے ڈی سی کا ایڈمیشن وہ بھجوانا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ والا لنک ہے annual.su.edu.pk/admissions۔ اس لنک پر جو ہے وزٹ کر کے اپنا وہ کمپارٹمنٹ کا یا پارٹ 2 کے جو فریش کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے کہ فی چلان ول بی اویلیبل if candidate complete his or her profile over online admission portal. The fee must be deposited in any branch of Habib Bank۔ اکاؤنٹ نمبر بھی دیا ہوا ہے، انہوں نے بینک بھی بتا دیا ہے، تو آن لائن چلان فارم فل کر کے اس کا پرنٹ لے کے بینک میں جمع کروانی ہے فیس، اور اوریجنل جو رسید ہوگی یعنی اوریجنل چلان یعنی کہ فیس سبمٹ کروانے کے بعد جو اسٹوڈنٹ کاپی ہوتی ہے، یونیورسٹی کاپی ہوتی ہے، اور بینک کاپی وہ اپنے پاس رکھیں گے، اسٹوڈنٹ کاپی آپ اپنے پاس رکھیں گے، اور جو یونیورسٹی کاپی ہوگی وہ اوریجنل آپ نے ایڈمیشن فارم کے ساتھ لگانی ہے، اس کے اوپر چسپاں کرنی ہوتی ہے، اسٹیپل نہیں کرنی ہوتی ہے، وہ چسپاں کر کے آپ نے یونیورسٹی کو بھجوانا ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ ہے اٹ از کمپلسری ٹو اپلوڈ سبمٹ فی چالان آن لائن پورٹل ٹو ڈاؤن لوڈ ایڈمیشن فارم۔ ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈمیشن فارم آپ تب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پہلے آپ نے اپنا جو ہے چالان فارم سبمٹ کروانا ہوگا فل کر کے، اس کو سبمٹ پہ بٹن پہ کلک کریں گے، اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن فارم جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، اس کو فل کریں گے، فل کرنے کے بعد سبمٹ کریں گے، سبمٹ کرنے کے بعد وہ آپ کے سامنے پی ڈی ایف فارم میں آ جائے گا، اس کو پرنٹر پہ جا کے پرنٹ کروا لیں گے۔ کسی بھی شاپ پہ چلے جائیں گے کاپیئر کے پاس، پرنٹر کے پاس، تو وہ سارا طریقہ جانتے ہوتے ہیں کہ کیسے پرنٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنے پیارے اسٹوڈنٹس کو بتاتا چلوں جو نمبر 5 میں دیا ہوا ہے، 5 میں ہے کہ آفٹر سکسیزفل سبمیشن آف آن لائن ایڈمیشن فارم اٹ از مینڈیٹری فار اے کینڈیڈیٹ ٹو پرنٹ ہارڈ کاپی۔ یعنی وہ جو بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سارا کچھ آن لائن کرنے کے بعد ان سب کی ہارڈ کاپیاں، چلان کی بھی، رجسٹریشن کی بھی، اور ایڈمیشن فارمز کی بھی ہارڈ کاپیاں پرنٹ کروانی ہیں۔ پرنٹ کروانے کے بعد ان کے ساتھ جو ڈاکومنٹس لگانے ہیں وہ لگانے ہیں، اور اس کے بعد کس ایڈریس پہ بھیجنے ہیں، وہ ایڈریس ہے ایڈمن آفیسر بی ایس سی برانچ آفس آف دی کنٹرول ایگزامینیشن یونیورسٹی آف سرگودا۔ یہ بھجوا دینی ہے آپ نے، پوسٹ کر دینی ہے، اور ود ان ڈیو ڈیٹس جو میں آپ کو بتا چکا ہوں 9/4/2021 ہے سنگل فیس کے ساتھ، اور 16/4/2021 ہے ڈبل فیس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ چھٹے نمبر پہ آتے ہیں اف اینی کینڈیڈیٹ پرنسپل واٹ از، ہاں یہ اگر آپ فیس جو موجودہ فیس آپ کو یہاں بتائی ہوئی ہے سنگل فیس یا ڈبل فیس، آپ اس سے کم فیس جمع کروائیں گے، اگر 10 روپے بھی آپ نے کم جمع کروا دیے تو اس کی آپ کو سزا کے طور پر کیا کرنا ہوگا، پھر 3 گنا فیس جمع کروانی ہوگی۔ اوکے، از دیٹ کلیئر؟ یعنی کہ 3 گنا فیس جمع کروانی ہوگی، یا پھر آپ کو رول نمبر سلپ ہے وہ ایشو نہیں ہوگی، اور جو آپ فیس جمع کروا چکے ہوں گے وہ بھی پھر ریٹرن نہیں ہوگی۔ یہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں یونیورسٹیوں کے۔ تو 7ویں نمبر پہ پرنسپلز آف کالج ول ڈپازٹ ایگزامینیشن فی آف اونلی ریگولر کینڈیڈیٹس آف دیئر کالج آن سنگل بینک چالان۔ یعنی کہ جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ان کی فیس کیا، ان کا سب کچھ ہی ان کے کالج والوں نے کرنا ہوتا ہے، اور اس میں پرنسپل کے لیے ہدایت دی ہوئی ہے کہ جو پرنسپلز ہیں کالجز کے، وہ اپنے ریگولر اسٹوڈنٹس کی سب کی علیحدہ چلان جمع کروانے کی بجائے ایک ہی سنگل چلان بنائیں گے۔ جتنی ٹوٹل فیس بنتی ہوگی، 50 اسٹوڈنٹس ہیں تو 50 کی جتنی بھی پر اسٹوڈنٹ اگر 8,000 لگائیں تو 50 کی جتنی بنتی ہے اس کا ایک ہی چلان بنا لیں، اور وہ جو ہے بینک میں سبمٹ کروا کے ان کا ایڈمیشن اس طرح ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ یہ پرنسپل کے لیے ہدایت تھی۔ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ول ڈپازٹ فی آن انڈیویجول بیسس۔ جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس طرح کریں گے کہ اپنا علیحدہ چالان فارم سبمٹ کروائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ 10 اسٹوڈنٹس پرائیویٹ ہیں تو وہ کہیں اکٹھا 10 یعنی کہ دوست ہیں اور وہ کہیں کہ ہم اکٹھا اپنا پرائیویٹ ایڈمیشن جو بھجوا رہے ہیں اس کا ایک ہی چالان بنوا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، سب نے اپنا علیحدہ چالان پرائیویٹ اسٹوڈنٹ نے بھجوانا ہوگا۔ اس کے علاوہ 8ویں نمبر پہ ہارڈ کاپی آف رول نمبر سلپ آف پرائیویٹ کینڈیڈیٹس ول ناٹ بی ڈسپیچڈ۔
یعنی جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کسی بھی قسم کا گھر پہ کوئی رول نمبر سلپ یا ڈیٹ شیٹ نہیں ملے گی. انہوں نے یونیورسٹی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کو وزٹ کرتے رہنا ہے ہر 2 ہفتے بعد 1 ہفتے بعد. تو ویب سائٹ پر جو ہے ان کی رول نمبر سلپ اور ڈیٹ شیٹ آئے گی. ریگولر اسٹوڈنٹس کا جو ہے کچھ اور معاملہ ہوتا ہے, ان کی اسکول کالجز میں رول نمبر سلپس اور ڈیٹ شیٹس آ بھی جاتی ہیں اور آن لائن وہ بھی چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 9 نمبر پہ رول نمبر سلپ ول بی اپلوڈڈ آن ویب سائٹ. کس لنک پر اپلوڈ ہوگی؟ annual.su.edu.pk/examination/roll number slip/roll number slips. تو یہ لنک انہوں نے دیا ہے. اس لنک پر جو یونیورسٹی ہے وہ رول نمبر سلپس اپلوڈ کرے گی جب اپلوڈ ہوں گی. ابھی ان کو کم از کم مہینہ 2 مہینے BA/BSc کے جو ہے اس کے ایگزامز جون جولائی اور مئی میں اس طرح یہ شروع ہوں گے. تو نو میوچول ایڈمیشن فارم از ایکسیپٹیبل. مینول ایڈمیشن فارم یعنی ہاتھ سے فل کیے ہوئے ایڈمیشن فارم اگر آپ بھجوائیں گے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. پہلے آپ نے یعنی کہ جس طرح میں نے بتایا آن لائن فل کرنے ہوں گے, سبمٹ کرنے ہوں گے, اور کمپیوٹر جنریٹڈ یعنی آن لائن فل کیے ہوئے ایڈمیشن فارم کا پرنٹ لے کے وہ بھجوانے ہوں گے, نہ کہ بعد میں ہاتھ سے فل کرتے رہیں. اس کے علاوہ ڈیٹ آف سٹارٹ آف ایگزامینیشن ول بی نوٹیفائڈ لیٹر آن. یعنی ایگزامینیشن کب سے سٹارٹ ہوں گے اس کا نوٹیفیکیشن بعد میں آئے گا. تو امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو میری جو بتائی گئی باتیں ہیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور آپ کے لیے آپ کا ایڈمیشن بھیجنا آسان ہو گیا ہوگا. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں تعلیم کی دنیا. چینل سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے. مجھے دیجیے اجازت, اپنی دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.